مسیح خدا کے عظیم اور بابرکت نام میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ کو میری طرف سے سلام۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو بہت ہی شارٹ اور قلیل ہونے والی ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اس میسیج کو ضرور سنیے گا اور خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے گا۔ آج کل کا جو دور ہے، جو آج کا ایرا ہے، وہ ہے الیکٹرک میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اسی میڈیا کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو بھی سنتے ہیں، اور اسی میڈیا کے وسیلہ سے ہم دوسری خبروں کو، باتوں کو اپنے گھر بیٹھ کر ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور ہم پوری دنیا سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی میڈیا پر غور کرتے ہوئے دیکھیں تو ہم جب اسکول و کالج میں پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ دنیا سنتے تھے، بلکہ ہمیں استاد سکھاتے تھے کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، لیکن اس وقت اس کے ثمرات نظر نہیں آتے تھے، لیکن اس وقت اس کے ثمرات کثرت سے نظر آ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ کچھ ویڈیوز کو جو یسوع مسیح کی ذات اقدس پر، کرسمس کے تہوار پر ایسے ناگفتہ با الفاظ گردانے گئے، لیکن ان کا جواب بھی دیا گیا، میڈیا پر ہی دیا گیا۔ تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ ہم ان خادمین کا بھی بہت احترام کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے پولائٹ طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے ان سوالات کا جواب دیا اور ایک مسیحی ایمان کا دفاع کیا۔ میں مسیح میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے برعکس بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے دونوں ادوار کو جب ہم غور سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ادراک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائبل مقدس میں 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی بات معافی، دوسری بات دعا، اور تیسری خاموش رہنا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جو معافی کا لفظ ہے وہ 91 دفعہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 91 دفعہ معاف کرنا چاہیے، ایک مسیحی ہونے کے ناطے، کیونکہ ہم دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مسیح کا پیغام آگے رکھیں۔ اس کی بہت ساری تماثیل بائبل مقدس میں موجود ہیں، اور دعا ایک ایسا عمل ہے، ایسا کام ہے کہ دعا بائبل مقدس میں 314 دفعہ بیان کی گئی ہے۔ دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دعا کرو، اور دعا اور معافی یہ ایک ہی منزل پر جانے کے لیے 2 راہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ جب ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم روحانی اور جسمانی شفا پاتے ہیں۔ جب ہم کسی کے لیے اگر کوئی غصہ، کوئی بات رکھتے ہیں دل میں، تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ستانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم جب تک اسے دل سے معاف نہیں کرتے، ہم اس کے لیے دعا نہیں کر پاتے۔ اور دعا کا مطلب ہوتا ہے برکت دینا، دعا کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے خیر چاہنا، اس کے لیے بحالی مانگنا، اس کے لیے سرفرازی مانگنا۔ اور تیسری بات، جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کہ وہ ہے خاموش رہنا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بائبل مقدس میں یہودا کا خط جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب مقرب فرشتہ مقدس موسیٰ کی لاش کو لینے آیا تو وہاں پر ابلیس کے موکل بھی موجود تھے۔ جی، وہاں پر ابلیس کے موکل بھی موجود تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مقرب فرشتے میکائیل پر لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت جو مقرب فرشتہ میکائیل وہاں پر موجود تھا، وہ اپنی خط مستقیم راہ پر تھا۔ اس سے جو کچھ کہا گیا تھا اس نے وہی کیا،
اور اس نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، حالانکہ ان کا پلان یہی تھا، ان کا منصوبہ یہی تھا کہ وہ لان تان کریں اور وہ موسیٰ کی لاش سے دھیان ہٹا کر ان کے ساتھ جنگ میں مسرور ہو جائیں۔ لیکن مقرب فرشتے نے، جو میکائیل ہے، خدا کا مقرب فرشتہ ہے، اس نے کیا کیا؟ اس نے جنگ نہیں کی اور کچھ نہیں کہا، جو کچھ خدا کی طرف سے اسے کہا گیا تھا وہی کیا۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں بھی انہی 3 باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس کا ایک بہت بڑا پلان ہے، ابلیس کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ ایسے بیانات، ایسی سوچ، ایسی تھاٹ جب ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر ہم اپنے قوی ایمان سے ہٹ کر ہم دنیاوی باتوں پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ یسوع مسیح نے تو خود کہا ہے کہ لوگ تم سے میرے نام کی خاطر عداوت رکھیں گے۔ اس سے تو خود پتا تھا اور اس نے ہم پر ظاہر کر دیا کہ لوگ ہم سے عداوت رکھیں گے، لوگ ہم پر لان تان کریں گے اور چراہوں میں لے جائیں گے اور آزار رسانی کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ وہ باتیں ہیں جن کا پہلے سے بتا دیا گیا ہے، تو پھر غصہ کس بات پر؟ غصہ تو کسی بات پر نہیں آنا چاہیے، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، خداوند ان کو برکت دے، خداوند ان کو بحال کر، اور ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے ہمیں وہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ملک پاکستان کے لیے بحالی چاہیں، ان کے عہدہ داران کے لیے بحالی چاہیں اور ان کے حکمران کے لیے برکت چاہیں۔ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، مطلب کہ جو لوگ آپ کو ستاتے ہیں، چاہے جسمانی ہوں یا ذہنی ہوں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں مسیحیت ایک پورا من مذہب ہے، اور واحد یسوع مسیح ایسی ہستی ہے جنہوں نے فرمایا کہ خدا نے جہاں سیاسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور یہ واحد ہستی جو پوری دنیا کے لیے ہے اور پورا من ہے، اور یسوع مسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی لوگ ان کے خلاف تھے، تو یہ ایک نارمل بات ہے۔ اگر یسوع مسیح کی ذات اقدس پر کوئی کچھ لوگ بات کرتے ہیں، ان کے اندر منفی بات سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، تو ہمیں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع مسیح نے تو پہلے ہی بتا دیا ہے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم بھی اسی تنقید اور انہی باتوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ سو آپ فخر کریں کہ آپ مسیح کے نام سے ستائے جاتے ہیں۔ آپ ایمان رکھیں کیونکہ یہ دنیا آپ کی نہیں۔ اگر آپ دنیا کے ہوتے تو یہ دنیا آپ سے پیار کرتی، آپ دنیا کے نہیں، اس لیے دنیا آپ سے پیار نہیں کرتی۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے گھرانوں، آپ کے خاندانوں کو کثرت سے بلیس کرے۔ آمین۔